پیدا فرمائی. بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی. انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو اللہ پاک نے انسانوں کی خدمت پر مامور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا پوری کائنات اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ پاک نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ تقسیم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے جس کو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام تر مخلوقات، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، درخت، پھل پھول، اناج غلے، اور زمین میں جتنی بھی معدنیات ہے، یہ پوری کائنات اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے. ان کا کام یہی ہے، اس دنیا میں انسانوں کی خدمت کرنا. ان کو اللہ نے آخرت کے لیے نہیں پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ کل میدان محشر میں تمام مخلوقات اکٹھا ہوں گی اور اللہ پاک تمام مخلوقات کو حساب و کتاب کے بعد مٹی بنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اس دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ پاک انصاف قائم فرمائیں گے اور بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے، اور پھر جس بکری نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی اس کو بدلہ دلایا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کو سینگ ملے گی، وہ اپنا بدلہ لے لے گی. اللہ پاک دونوں کو مٹی بنا دیں گے. تو کائنات کی تمام مخلوقات کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی خدمت، اور انسانوں کو اللہ پاک نے اس کائنات کے لیے نہیں بنایا. ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. جب ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. یہ گزرگاہ ہے. ہم آئے ہیں، یہاں سے گزر جائیں گے. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پکارا ہوتا تھا کہ فلاں شخص گزر گئے، یعنی اس دنیا میں آئے تھے، اب یہاں سے گزر کر کے آگے کے عالم میں چلے گئے. یہ گزرگاہ ہے. ہم جو ہیں مسافر ہیں. حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر دوران سفر کسی جگہ رہتا ہے. آج اس مسجد کے اندر بہت سارے مہمان باہر سے آئے ہوئے. ہمارے اس مسجد کے ذمہ دار ضیاء حکیم صاحب کے بیٹے کا آج نکاح ہے. کافی مہمانوں کو انہوں نے بلایا ہے. ان کے ایک بھائی امریکہ سے آئے ہیں، راجستھان سے، گجرات سے، بمبئی سے، اور نہ معلوم کن کن علاقوں سے ان کے یہاں شادی میں شرکت کے لیے مہمان آئے ہیں. وہ ہمارے شہر میں پردیسی ہے، آپ سمجھ رہے ہو، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بحیثیت مہمان آئے ہیں، پردیسی ہیں. شادی کی نکاح کی تقریب ہو جائے گی، ولیمے کا پروگرام ختم ہو جائے گا، آپ ان کو روکو گے بھی تو وہ نہیں رکیں گے کہ رکیں گے. ہم ان کو بولیں گے اب یہیں رہ جاؤ، رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. کن فی الدنیا کا انک غریب، اس دنیا میں تم رہو اس طرح جس طرح پردیسی کسی شہر میں جا کر کے رہتا ہے. او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح رہو کہ مسافر اپنے وطن سے چلتا ہے، اس کو جہاں جانا ہے وہاں جائے گا، راستے میں مقامات سے گزرتا ہوا چلے گا. ایک شخص بمبئی سے چلا ہے، اسے دلی جانا ہے، درمیان میں بہت سارے شہر پڑیں گے، وہ وہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکے گا تو رکے گا، ورنہ وہ وہاں سے گزرے گا.
یہی حال ہمارا ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کن فی دنیا، تم دنیا میں اس طرح رہو کأنک غریب، جیسے کوئی پردیسی کسی شہر میں جا کر کے رہتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح رہو کہ تم اس راستے سے گزر جاؤ گے، ضرورت ہوئی، تقاضا رہا، رک گئے، پھر آگے بڑھ گئے. یہی حال ہمارا اس دنیا میں ہے. اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ضرور بنائی گئی ہے. اور کائنات کی تمام تر مخلوقات کو، چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ نے اسے ہماری خدمت پر مامور کیا ہے. چاند ہمارے لیے نکلتا ہے، سورج ہمارے لیے نکلتا ہے، ستارے ہمارے لیے چمکتے ہیں، زمین سے پھل پھول غلہ معدنیات سونا چاندی نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اور وہ نکلتی ہیں اور ہمارے کام آتی ہیں. ان کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے انسانوں کی خدمت. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں تمام مخلوقات کو اللہ ختم کر دیں گے، مٹی بنا دیں گے، حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد ان کا ٹھکانہ جنت یا جہنم نہیں ہے، اللہ انہیں مٹی بنا دیں گے. جنت اور جہنم اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے بنائی. یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہمارے لیے آخرت ہے. یا تو انسانوں کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا انسانوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور دونوں جگہ ان کا ٹھکانہ رکھا، جنت میں بھی جہنم میں بھی، دونوں جگہ ان کا ٹھکانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہونے لگتا ہے، اگر اس دنیا میں اس نے ایمان قبول کیا، اس دنیا میں اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کی اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تو مرنے کے وقت ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اسے پہلے جہنم بتائی جاتی ہے، اور جہنم بتائی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو دنیا میں رہا، تو نے ایمان قبول کیا، دنیا میں رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ کا رسول اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو، اس بات کی کوشش ساری زندگی کرتا رہا. تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اسے جہنم بتائی جاتی ہے، لیکن ایمان شریعت کے تقاضوں کی تکمیل کی وجہ سے اللہ نے اب تجھے یہ ٹھکانہ دیا ہے، اس کو جنت دکھائی جاتی. مرنے والا جب دنیا میں سکرات کی حالت میں، موت کی کیفیت میں جہنم کو دیکھتا ہے دہل جاتا ہے، لیکن جب اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ اللہ نے یہ بنایا ہے، جنت دیکھتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی. آپ دیکھو گے بہت سارے لوگوں کا انتقال کے وقت یہ دونوں کیفیت دکھ کر کے آتی ہے، بہت بے چینی ہوتی ہے، بہت تکلیف دکھائی دیتی ہے، چہرہ بدلا ہوا ہوتا ہے، لیکن آخر وقت میں چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے پر رونق اور تازگی ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا نور ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کی رونق ہوتی ہے، ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور انتقال ہو جاتا ہے، چہرہ چمکتا دمکتا ہوتا ہے، چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے مرنے کے وقت پہلے جہنم دیکھا تھا، اس کی کیفیت بگڑ گئی تھی، لیکن جب اسے جنت بتا کر یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے جنت،
تو پھر اسے اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روح جو قبض کی جاتی ہے، گنہگار لوگوں کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے بیری کا پودا ہوتا ہے، اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو کوئی طاقتور شخص پوری طاقت کے ساتھ کھینچ لے۔ یہ بیری کے پودے پر ریشم کا یہ کپڑا چاروں طرف سے ادھڑ جاتا ہے، کھینچ جاتا ہے۔ گنہگار کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے اور نیک لوگوں کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جیسے گندھے ہوئے آٹے میں بال ہوتا ہے، دکھائی دیا اسے پکڑ کر کے کھینچو، آرام سے پورا بال باہر آ جاتا ہے۔ یہ انتقال کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جو کافر ہو، مشرک ہو، اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا لیکن شریعت کے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، من مانی زندگی گزارتا رہا اور اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اللہ ناراض تھے، اللہ کے نبی ناراض تھے۔ ایسی حالت میں میدان اس کو مرنے کے وقت پہلے اسے جنت بتائی جاتی، دیکھ اللہ نے تیرے لیے یہ ٹھکانہ رکھا تھا، یہ ٹھکانہ۔ وہ دیکھتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن پھر جب اسے بتایا جاتا ہے کہ تو نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کی شریعت و سنت کو پیش نظر نہیں رکھا، اللہ کو اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، من مانی زندگی گزارتا رہا، اور اس دنیا سے گزر کر کے تو اب آ رہا ہے، دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اسے جہنم بتائی جاتی۔ جہنم دیکھ لیتا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے یہاں رہنا پڑے گا۔ آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم نے اللہ سے ایمان مانگا نہیں تھا، ہم نے اللہ سے آخری نبی کا امتی ہونا مانگا نہیں تھا، ہم نے اللہ سے مکمل دین اسلام مانگا نہیں تھا، اللہ نے ہمیں قرآن کریم اپنے فضل سے عطا کیا، ہم نے مانگا نہیں تھا۔ مسلمان ماں باپ کی گود میں ہمیں ڈال دیا، ماں باپ کے مسلمان ہونے کے طفیل اور صدقے میں ہم مسلمان ہیں۔ مفت میں اسلام کی دولت، مفت میں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، سرکار کا امتی ہونا ملا، تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آپ اسلام کی قدر، اس کی قیمت کیا ہے، آپ ان سے پوچھو جو کسی دوسرے مذہب میں تھے، ماں باپ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام کو سمجھا اور پھر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اسلام قبول کیا، اور اسلام میں آنے کے بعد جن حالات سے وہ گزرتا ہے، آپ اس کی اگر زندگی پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسلام قبول کرنے والا شخص ماں باپ کو چھوڑ کر کے آتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے آتا ہے، پورے خاندان کو چھوڑ کر کے آتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت پڑھو، انہوں نے جب سرکار کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور مکہ چھوڑنا پڑا تو مکہ چھوڑتے ہوئے انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑا، بے یار و مددگار، خالی ہاتھ، بے بسی اور بے کسی کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک مہاجر ایک مدینے کے رہنے والے شخص کو، انصاری کو بلاتے تھے اور ایک مہاجر کو، اور کہتے تھے کہ تم دونوں آج سے بھائی ہو، اسے کہتے ہیں مواخات، ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ حضور نے ایک مہاجر کو جو ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آیا تھا سرکار کے قدموں میں، اسے بتایا کہ یہ تیرا بھائی ہے، ایک انصاری کو بلا کر کے کہا۔
میں نے واقعہ سنایا پیچھے کہ ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو حالت تھی وہ میں نے بتائی. اللہ نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ آج سے تم بھائی ہو. سرکار کے فرمان کو، حکم کو انہوں نے سر آنکھوں پر رکھا. عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گئے. پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. ان کی 2 بیویاں تھی، دونوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ دونوں میری بیویاں ہیں، ان میں تمہیں جو پسند ہو کہو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی، تم نکاح کر لینا. میرے یہ 2 مکانات ہیں، جو مکان تمہیں پسند ہو وہ مکان تم لے لو. میرے یہ 2 باغ ہیں کھجور کے، ان میں جو باغ پسند ہو وہ باغ لے لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہاری جان میں، مال میں برکت دے. دلونی الی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دو، بس مجھے صرف آپ بازار کا راستہ بتا دو. آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، آپ کی سرپرستی میرے لیے کافی ہے. آپ کا مال، آپ کے اہل و عیال آپ کو مبارک، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد تجارت کیا کرتی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی بکریاں چرائی تھی مکے میں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد تھر تھر کانپ رہا تھا حضور کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف کھاتے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت تو کھایا کرتی تھی. اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے مکے والوں کی بکریاں چند قیرات پر چرائی ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنا مال لوگوں کو مزاربت پر دیا کرتی تھی کہ مال میرا ہوگا، محنت تمہاری ہوگی، جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا. آپ کے چچا ابو طالب جن کی پرورش میں سرکار تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے کچھ کام کرو، اور پھر رہنمائی کی. تو آپ حضرت خدیجہ کے یہاں پہنچے. حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ صف میں، لائن میں ایک آدمی ایسا بھی کھڑا ہے جو پہلی مرتبہ آیا. اسے بلوا کر کے کنارے بٹھا لیا. یہ لائن ان لوگوں کی تھی جو حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے، تجارت کر کے حساب و کتاب دینے کے لیے آئے تھے. اس لیے ہمارے آقا کو ایک طرف بلا لیا. اس معاملہ نمٹ جانے کے بعد ان سے بات کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا رکھا، حضرت خدیجہ نے اپنا مال دیا. حضور ملک شام تشریف لے گئے، لیکن حضور کے ساتھ انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ میں رکھا کہ تم ساتھ میں جاؤ، اور حضور سے فرمایا کہ یہ تجارت کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اسے تجارت کا تجربہ ہے. حضرت خدیجہ کا غلام ساتھ میں گیا، ملک شام گئے اور آئے. اس راستے میں جو محیر العقول واقعات پیش آئے کہ جب دھوپ کا وقت ہوتا تھا تو ابر آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا. کسی درخت کے قریب سے گزرتے تھے تو ٹہنیاں جھک کر کے سلام کرتی تھی. کسی پتھر کی چٹان کے قریب سے گزرے تو وہ پتھر کی چٹان آپ کو سلام کرتی تھی. یہ سب کچھ دیکھا اور اللہ نے اتنا نفع دیا کہ کسی شخص نے کسی ایک سفر کے اندر اتنا نفع کبھی نہیں کمایا تھا. حضور جب واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے سارے واقعات سنائے، اور پھر حضرت خدیجہ نے جب حساب لیا تو نفع اتنا تھا کہ آج تک کسی کو اتنا نفع نہیں ملا تھا، اور کسی نے ایسا حساب پیش نہیں کیا تھا ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفع کے 2 حصے کیے، آدھا سرکار کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈال دی، اور یہ تھا کہ ان سے رشتہ ہو جائے. تو انہوں نے اپنے حصے کا نفع بھی حضور کو دے دیا. جب یہ لے کر کے آپ اپنے چچا کے گھر آئے تو ابو طالب نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد وہ بھی حیران ہو گئے.
حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضور کے یہاں رشتہ بھیجا، ابو طالب نے اسے قبول کیا اور حضرت خدیجہ نکاح میں آ گئی۔ حضور نے ساری زندگی تجارت کی، جب تک اللہ پاک کی طرف سے اس بات کی خوشخبری نہیں